پی ٹی آئی اور نون لیگ کے معاملے پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کے گفتگو کریں گے. ابھی اسپیسیفکلی میں آپ سے پیپلز پارٹی کے معاملے پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں. سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں مرکز میں حکومت سازی کے لیے حمایت لیکن وزارتیں نہیں لینی, مصلحت کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ پچھلی بار جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح حکومت کا ساتھ دیا اس میں کافی تلخ فیصلے بھی تھے. اس میں مثال کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے, مفتاح اسماعیل صاحب پہلے چلا رہے تھے معیشت اور پھر اچانک اسحاق ڈار صاحب آ گئے. تو اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں سے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار لا تعلقی کیا. اب چونکہ معاملہ اصلاً معیشت کا ہے اور معاشی معاملات کے لیے اگر کوئی وزٹ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تو وہ صرف اور صرف اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب اگر دوبارہ وزیر خزانہ بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ان کو قابو کرنے کے لیے, شاید جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو قابو کرنے کے لیے ہمیں حکومت سے باہر بیٹھنا, کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیبنٹ میں تو پھر ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو لینی پڑتی ہے, آپ کو کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو توثیق کرنی پڑے گی. لیکن نیر بخاری صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا, آپ نے کیسے سوچ لیا ہم اپوزیشن میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. دیکھیے, جب وہ کیبنٹ میں نہیں ہوں گے تو وہ اپنا دباؤ ڈالنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں آزاد ہوں گے, دباؤ ڈالنے کے لیے آزاد ہوں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی عہدے ہوں گے امکانی طور پر, مثال کے طور پر صدارت ہو سکتی ہے, مثال کے طور پر گورنر ہو سکتا ہے, چیئرمین سینٹ ہو سکتا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی ہو سکتا ہے, یہ سب لوگ وہ ہیں جو ایگزیکٹو اتھارٹی جن کے پاس نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی کی ذمہ داری آنی ہے اس سے پیپلز پارٹی بچنا بھی چاہ رہی ہے. اور اس کا فلپ سائڈ فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی وفاق سے صوبوں کو منتقل ہوتا ہے اور وفاق جو بطور وفاق صوبے کو کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ نہیں ڈالے گا جہاں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہوں گی. اور تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے اپنے لیے 2 صوبوں میں راستہ ہموار کر لیا ہے. البتہ اس کا پنجاب کے اندر کیا نقصان ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو پنجاب کی حد تک اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. اچھا, یعنی پنجاب کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم مسلم لیگ نون کے قریب آئے ہیں تو ہمارا ووٹر ہم سے روٹھا ہے. تو اب بھی جو ان کی پذیرائی تھی, آپ دیکھیں نا اتنی بڑی الیکشن کیمپین چلی, تو اس الیکشن کیمپین میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب میں پی ایم ایل این کو کافی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. تو اس میں تھوڑا سا انہیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ ٹریکشن ملی بھی. تو یہ سارے عوامل مل کے انہوں نے ایک کمپلیکس ڈیسیجن. تو ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے وڈرا کر لیا ہے. دیکھیے, ابھی تک اگر آپ اس فیصلے سے یہ نتیجہ اخذ کریں تو شاید یہ کوئی غلط نہیں ہے. اگرچہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا کہ ان کے وزیر اعظم اپنی مرضی کرتے ہیں یا ذمہ داری انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور آئندہ ہمیں توقع ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں گے, تو اس سے آپ کسی نہ کسی درجے میں جب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سپورٹ دیتے ہیں تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور یا پنجاب سے کہیں وڈرا کیا ہے اور ایک واک اوور دے دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. تو یہ واک اوور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اپنی جگہ ایک مصیبت ہے. لیکن یہ طے ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت مستحکم ہوگی, کیونکہ ابھی جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹیفیکیشنز جاری ہو رہے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں ابھی چیلنج ہونا ہے اور سیاسی دباؤ بہت شدید ہے. آپ ظاہر ہے اس کو محسوس نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں, لیکن وہ بہت شدید ہے. اور اس سیاسی دباؤ میں جو فیصلے ہوں گے اور جتنی دیر لگے گی فیصلے ہونے میں اتنا ہی زیادہ یہ نظام لرزتا رہے گا.